الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ادب و احترام کے ساتھ ایک مرتبہ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑا کروڑ درود و سلام کے بعد میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق و غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی قدر، اللہ رب العزت جل شانہ کا بے انتہا احسان ہے اس مالک کائنات عالم میں ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ وہ کائنات کا مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی ذات ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا، بچھو بنا دیتا، سانپ بنا دیتا، کتے کی شکل میں پیدا کر دیتا، تو کوئی ہے اسے روک سکتا؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا، اور اس سے بڑا احسان ہے کہ اس نے مصطفیٰ کا غلام پیدا کیا۔ حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا نصیب کیا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی ہمیں عطا فرمائی۔ سامعین ذی قدر، یہ جسم، یہ زندگی، یہ جان اللہ کی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ صحت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جتنی بھی کائنات میں نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انسان کی صحت ہے۔ صحت ہے تو انسان کائنات کے سارے رنگ دیکھتا ہے، کائنات کا ہر ذائقہ انسان اپناتا ہے، ہر ذائقے سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور جب صحت نہ ہو تو بے شک کروڑوں روپے پاس پڑے ہوں، ہزاروں نعمتیں پڑی ہوں، اگر صحت نہیں ہے تو انسان کی زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ تو صحت اللہ کی ایک بے انتہا نعمت ہے، ایسی نعمت جس کا ہم نے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں کبھی شکر ادا نہیں کیا، کبھی اس کی بارگاہ میں عرض ہی نہیں کیا کہ مالک صحت والی سانسیں عطا کی ہے تو ہم تیری بارگاہ میں شکر ادا کر دیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوئی توت کے تشریف لے گئے، تو ایک دن عرض کی تھی مالک کائنات عالم ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو میں سوال کروں، بے ادبی ہو جائے تو مالک مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ سوال کیا ہے؟ عرض کی مالک اگر تیرا بھی رب ہوتا تو اپنے رب سے کیا مانگتا؟ عرض کی جب حضرت موسیٰ نے یہ میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ اگر میرا رب ہوتا تو اپنے رب سے فقط صحت طلب کرتا۔ یعنی صحت اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک نظریہ عطا کیا ہے، فقط ساری زندگی صحت بھی نہیں رہے گی،
بیماری بھی من جانب اللہ ہے، صحت بھی من جانب اللہ ہے۔ جو بھی چیز ہے اس کو زوال لازمی آنا ہے۔ ہر چیز جس کو میرے کریم رب نے بنایا ہے ایک دن اس نے فنا ہونا ہے۔ انسان کے اوپر اگر جوانی ہے تو ایک دن بڑھاپے نے بھی آنا ہے، صحت ہے تو اللہ نے ایک دن بیماری بھی عطا کرنی ہے۔ ہر چیز نے ایک دن فنا ہونا ہے، باقی ذات فقط میرے رب ذوالجلال کی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، کائنات میں ایک ہی چیز باقی رہے گی، ایک ہی ذات رہے گی، وہ میرے کریم رب ذوالجلال کی ذات رہے گی۔ تو یہ بات نشین رکھ لیں کہ بیماری بھی من جانب اللہ ہے، صحت بھی من جانب اللہ ہے۔ انسان بیمار ہو جائے تو یہ میرے مالک کی طرف سے بیماری ہے۔ بعض لوگ بیماری میں گھبرا کے یہ کہتے ہیں فلاں نے بندش کر دی، فلاں نے بیمار کر دیا، فلاں نے تعویذات کر دیے، اللہ کی طرف سے تو نہیں تھا، یہ بندے نے یوں کر دیا۔ تو یہ بات نشین رکھ لے، اللہ نے وہ بیماری تمہاری لکھی اس بندے کے ذریعے سے ہے۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف فرما تھے تو ایک بندے نے عرض کی، حضرت اللہ کریم کی بارگاہ میں اگر رزق جو میرے مالک نے لکھ دیا ہے، شریعت مطالعہ یہ کہتی ہے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلی سانس سے آخری سانس تک جتنے لقمے لے گا میرا مالک لکھ دیتا ہے۔ تو جب اللہ نے رزق لکھ دیا ہے تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرا پڑے، کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا شاید تیرے رب نے لکھا ہو کہ تو مانگے گا تو میں تبھی تجھے رزق عطا کروں گا۔ شاید تیرے رب نے تیری جو ہے لکھتے وقت رزق کے اندر میرے مالک نے یہی لکھا ہو کہ میرا بندہ دعا مانگے گا تو میں رزق عطا کروں گا۔ تو جب انسان مانگے گا تو وہ تب عطا کرے گا۔ اسی طرح بیماری اللہ نے ایک لکھ دی تو شاید اللہ نے یہ لکھی ہو کہ فلاں بندے کی وجہ سے اسے ملے گی۔ تو بیماری جو بھی ہو وہ من جانب اللہ ہوگی، اور وہی کریم رب ہے جو انسان کو ہر قسم کی بیماری اور تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔ کوئی بندہ انسان کو نجات دینے والا نہیں۔ نیک بندے ایک وسیلہ بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، جن کی دعاؤں کی برکت سے اللہ بیماروں کو شفا یابی عطا فرماتا ہے۔ اولیاء کاملین کی ذات جن کی زبانوں سے نکلے ہوئے کلمات خیر جب وہ کسی کو دم کرتے ہیں اللہ ان کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہر بیماری کی شفا یابی میرے کریم رب کے دروازے پہ ہے۔ شفا من جانب اللہ ہوگی، کسی اور ذریعے سے انسان کو کبھی بھی شفا نہیں مل سکتی۔ جو بھی انسان کو شفا دے گا وہ اللہ کریم کی طرف سے ہی اس کے لیے لکھی گئی ہوگی اور اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں جب بندہ بیمار ہو جائے، اب کریم رب کا کرم دیکھیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، ناشکرے ہیں نا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ذرا سی بیماری آئی گھبرا گئے، تکلیف آئی گھبرا گئے، اور بعد اوقات گھبراہٹ اتنی ہوتی ہے کہ لوگ اپنے منہ سے یہ بھی کلمات کہہ دیتے ہیں کہ ہائے بیماری یا اللہ میرے لیے ہی ہے، مالک میں نے ہی اتنا بیمار ہونا ہے، مالک میرے لیے صحت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، وہ آزمائش میں ڈال کے دیکھتا ہے کہ بندہ کتنی آزمائش میں کتنے کلمات خیر کہتا ہے۔ تو حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے، چارپائی پہ ہوتا ہے، جب بستر مرض پہ ہوتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کے پاس دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ حالانکہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ بندہ نے کیا کہنا ہے، مالک ہے، جانتا ہے سب کچھ، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اب یہ اس نے کلمات خیر کیا کہنے ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے میں نے شفا اس سے کب دینی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کریم فرماتا ہے جاؤ اس کے سرانے بیٹھو، دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اور جب اس کے پاس کوئی عیادت کے لیے بندہ آئے اور مریض کے پاس بیٹھ کے کہے کہ یا تو بیمار ہوا ہے، بتا تیرا حال احوال کیا ہے، بندہ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریف کرے، اور انسان کہے کہ مالک کی طرف سے بیماری ہے، اللہ ہی مجھے شفا عطا فرمائے گا، اس کی ذات بڑی کریم ہے۔ تو فرشتے جب واپس اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ اس نے کیا کہا ہے،
عرض کرتے ہیں مالک بندے نے تیری تعریف کی ہے، تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے پھر گواہ ہو جاؤ، اس بیماری میں موت دی تو بلا حساب و کتاب جنت عطا کروں گا، اور اگر اس بیماری سے شفا یابی عطا کی تو میں اس سے زیادہ بہترین جسم اسے عطا کروں گا اور بہترین خون میں اسے عطا فرما دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن میں حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کو ہاتھ لگایا نا، اتنا شدید بخار تھا کہ میں تڑپ گیا۔ میں نے کہا آقا اتنا شدید بخار؟ تو میرے کریم نے مسکرا کر فرمایا عبداللہ جتنا دو افراد کو بخار ہوتا ہے اتنا ایک تنے تنہا محمد عربی کو آج بخار ہے۔ یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا زندگی میں مصائب بیان کیے، جو ہے برداشت کیے، اور میرے آقا کائنات کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کن کے اوپر آتی ہیں؟ میرے کریم آقا کائنات نے فرمایا انبیاء کے اوپر، اور تمام انبیاء میں سب سے زیادہ مصائب میرے کریم آقا کائنات کے اوپر آئے، لیکن حضور نبی رحمت نے ہمیشہ صبر کیا، صبر کا ہمیں درس دیا۔ آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں، جب صحابہ بھوک اور پیاس کے عالم میں جنگ خندق کے اندر خندق کھودتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں گئے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے خندق کھود کے سارے جھک گئے، جسم میں خم پڑ گیا، اور پیٹ سے کپڑا اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک ہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہے۔ تو میرے کریم نے پیٹ سے جو ہے کپڑا ہٹایا تو صحابہ نے کیا منظر دیکھا، ہم نے ایک پتھر باندھا ہے، حضور نے دو پتھر باندھے۔ یعنی وہ نبی برحق جس کے گھر میں تین دن 7 دن لگاتار فاقہ رہا، جس کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اس نبی رحمت نے ہمیں صبر کا درس دیا۔ آج ہمارے پاس ہر نعمت ہے، دسترخوان بڑے بڑے ہیں، ہر لمحہ اللہ کی رحمتیں ہیں، نہیں گھر میں پکا بازار بھرا پڑا ہے، فاسٹ فوڈ کی دکانیں کھلی ہیں، جو من میں آئے ہم چائے کھا لیتے ہیں، جتنا چائے لے کے گھر کا دسترخوان بھر لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا نہیں، شکر ہم نے نہیں ادا کیا۔ ہم نے یہی کہا ہائے مال کمی ہے، رزق میں کمی ہے، مجھے بہت زیادہ دے دے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھ اپنے کریم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جتنا 2 افراد کو بخار ہوتا ہے اتنا ایک تنے تنہا مجھے بخار ہے، پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود مجھے اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کی قسم، بندہ مومن پہ جب بیماری آتی ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو یوں جھاڑ دیتا ہے جیسے خزاں میں پتے گر جاتے ہیں اور درخت صاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حضور کے صدقے اس امت پہ کرم ہے کہ اگر انسان کو کانٹا بھی چھوٹے تو میرا کریم رب انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کسی اور نبی کی امت پہ اللہ نے اتنا کرم نہیں کیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اتنا کرم ہے، آپ جا رہے ہیں کانٹا چبھا، آپ کی زبان سے ہائے نکلا، سی نکلی، درد کی وجہ سے آپ کرانے لگے، تو جتنے بھی آپ کی آواز نکلے گی، جتنی درد ہوگی، اللہ اس کی برکت سے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کرم دیکھے، میرے کریم آقا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی بیمار ہو جائے اللہ 4 کرم نوازیاں اس پہ کر دیتا ہے۔ 4 کرم نوازیاں، انسان بیماری میں گھبرا جاتا ہے تو فرمایا جا رہا ہے 4 کرم نوازیاں ہر بیمار کے اوپر اللہ کرتا ہے۔ ایک تو قلم جو گناہ اس کے گناہ لکھتا ہے اللہ اسے روک دیتا ہے، اس کا کچھ بھی جرم نہ لکھی۔ دوسرا جو وہ اعمال صحت کی حالت میں سر انجام دیتا تھا، یعنی صحت یاب تھا، کسی غریب کی مدد کرتا، یتیم کی مدد کرتا، مسجد میں جا کے نمازیں پڑھتا، کسی کی کو صدقہ خیرات کرتا، تو اللہ فرماتا ہے اب میرا بندہ بیمار ہے تو صحت یابی کی حالت میں جتنے عمل کرتا تھا سارے کا سارا اجر اور ثواب اس کے نامہ اعمال میں دے دیا جائے۔ تیسرا اللہ کریم اس کے ہر جوڑ سے بیماری کی وجہ سے گناہوں کو نکال کر اس کو جوڑوں کو پاک فرما دیتا ہے، اور اگر اسی بیماری کی وجہ سے انسان کی موت آئی اللہ بخشش فرما دے گا، اور اگر زندگی نصیب ہوئی تو اللہ اس کو خوبصورت جسم عطا فرما دے گا۔ ہمارے ہاں
بیماری آ جائے، گھر میں کوئی مریض ہو تو بعد اوقات آپ مریض کو کھانا دیں نا تو مریض کھانا نہیں کھاتا، ہم زبردستی کھلاتے ہیں، کھا لے کھانا، کمزوری ہو جائے گی، کھانا کھا لیں، آپ نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ہم اپنے مریضوں کو بار بار انہیں کھانے کی تلقین کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے بیماروں کو جو ہے بار بار کھانے کی تلقین کرنے سے منع فرمایا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کوئی عزیز و اقارب بیمار ہو جائے تو اسے بار بار نہ کہو کہ کھانا کھا لے۔ بیماری کی حالت میں میرے کلمے پڑھنے والے کو اللہ کھلاتا بھی ہے، اللہ پلاتا بھی ہے۔ یعنی بیمار بندہ ہو نا، بعض اوقات بھوک نہیں لگتی، بیماری میں آپ اکثر بیماروں سے پوچھیں نا کھانا رکھیں، وہ کہتے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو میرے قریب آقا کائنات فرما رہے ہیں جس نے میرا کلمہ پڑھا وہ بیمار ہوا تو اللہ کریم اس بیمار کو کھلاتا بھی ہے، اللہ کریم اس بیمار کو پلاتا بھی ہے۔ اور جب تکلیف زیادہ ہو جائے، حد سے بڑھ جائے، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں بیمار کا رونا تسبیح کے طور پہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور بیماری کی وجہ سے انسان کو آرام نہ آئے، سکون نہ آئے، اور انسان کروٹیں بدلتا رہے اپنے بستر پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اللہ کریم وہ بھی اس کے نام اعمال میں بطور اجر اور ثواب وہ درج فرما لیتا ہے۔ سامعین عزیز قدر، تکلیفیں، بیماریاں اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کی آزمائش کے لیے آتی ہیں۔ زندگی میں جب بھی بیماری آئے، آزمائش آئے، تکلیف آئے، تنگی آئے تو کبھی بھی گھبرائیں نہیں، بالکل نہ گھبرائیں کہ آئے یہ بیماری آئی تو شاید یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہیں، ڈٹ کے بیماری کا مقابلہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک مجھے صحت والی زندگی عطا فرما۔ بیماری نعمت بھی ہے، بیماری زحمت بھی ہے۔ نعمت اس وقت ہوگی کہ جب آپ اس بیماری میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، بیماری زحمت تب بنے گی کہ جب اس بیماری میں آپ اللہ کی ناشکری کریں گے اور آپ کی زبان پہ نافرمانی کے کلمات آئیں گے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ قرآن اٹھا کر ان کا قصہ پڑھیں۔ حضرت ایوب کو اللہ نے بے انتہا مال دیا تھا، ازواج تھی، اولاد تھی، بے پناہ رزق تھا، ہزاروں اونٹ بکریاں تھی۔ اللہ نے آزمائش لینا چاہیے تو شیطان نے کہا تھا مالک تیرا ایوب اس لیے تیری بارگاہ میں جھکتا ہے کہ تو نے مال دیا ہے، رزق دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اس لیے نہیں، وہ میرا یار ہے، وہ تو میرا بغیر کسی لالچ کے میری بارگاہ میں جو ہے میرا نام لیتا ہے۔ تو اللہ نے آزمائش لی، ساری اولاد بیٹھی تھی، ایک مکان کے نیچے مکان گرا دیا گیا، ساری اولاد ایک لمحے میں ان کا وصال ہو گیا، ازواج وصال کر گئی۔ پھر اللہ کریم نے آزمائش لی، سارے کا سارا رزق جتنا بھی تھا اللہ نے واپس دے دیا، ایک بھی جانور باقی نہ بچا۔ لیکن جب بھی مصیبت آتی، تکلیف آتی، آپ کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا حضرت آپ کے بچے وصال کر گئے، ہاتھ اٹھا کے کہتے مالک انا للہ و انا الیہ راجعون، تیرا مال تھا تو نے لے لیا، تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا۔ ہر حال میں حضرت ایوب نے شکر ادا کیا۔ اور جب بیماری آئی، 17 سال کی طویل بیماری ہے، اس میں مختلف روایت ہیں، ایک روایت ہے کہ 13 سال، ایک روایت ہے 17 سال، اور اتنی شدید بیماری تھی کہ پورے جسم کے اوپر آبلے پڑ گئے، تکلیف کی حالت میں حضرت ایوب رہے۔ 17 سال آپ خاموشی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہے، 17 سال اللہ نے امتحان لیا، اور 17 سال زبان پہ ایک جملہ بھی نہیں آیا کہ مالک اتنی لمبی بیماری دی ہے، اتنی تکلیف میں ہوں، اتنی شدت میں ہوں۔ جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھتی تو عرض کرتے مالک ہر لمحے تیرا بندہ تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے اور صبر بھی کرتا ہے۔ 17 سال کے بعد اللہ نے نیا جسم دیا، بیماری کو دور کیا۔ تو کہتے ہیں ایک دن کسی نے سوال کیا، اے ایوب یہ بتائیے بیماری اچھی تھی یا یہ والی زندگی اچھی ہے، صحت والی؟ رو پڑے، کہتے ہیں بیماری کی زندگی اچھی تھی، صحت والی نہیں چاہیے۔ ہم تو صحت مانگتے ہیں نا کہ صحت والی زندگی چاہیے، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بیماری والی زندگی چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، بیماری والی زندگی چاہیے۔ پوچھا کہ حضرت کیوں؟ کہا جب سارا دن تکلیف کی وجہ سے وجود تھر تھر کانپتا اور تکلیف اپنے پورے چوپر پہ جاتی تو میرا کریم رب عرش بری سے مجھے ارشاد فرماتا میرے ایوب بندے بتا تیرا حال کیا ہے۔ جب اللہ کی پیاری میں بولی سنتا تو پھر میری ساری تکلیفیں دور ہو جاتی۔
میں اس رب کی آواز کی طرف ہی اپنے کان لگا لیتا ہوں، اس کی بولی کے اندر اسی نشے میں سارا دن اور ساری رات میری گزر جاتی ہے۔ جب سے صحت ملی ہے اب مجھے وہ بولی سنائی نہیں دیتی۔ حضرت میاں میر علیہ الرحمہ لاہور میں ان کا مزار پرانوار ہے، بہت بڑے وقت کے ولی کامل تھے، سارا دن بیٹھ کے لوگوں میں فیض بانٹتے، لوگ آتے بیمار دعا کرواتے، لیکن ایک بیماری تھی، دمے کی تکلیف تھی، ساری رات کھانستے رہتے، نیند نہ آتی، بیٹھے رہتے، مصلے پہ سر رہتا، ساری رات کھانستے۔ ایک دن ماں نے کہا میر بیٹا سب کے لیے دعا مانگتے ہو، اپنے رب سے اپنے لیے بھی صحت مانگو۔ مسکرا کے کہتے ہیں ماں صحت نہیں چاہیے، یوں ہی گاڑی چلتی رہے زندگی کی، تمہیں یہ میرے لیے اچھا ہے۔ ماں ہوتی ہے، برداشت نہیں کر سکی۔ ایک دن ماں نے برقع پہنا، لائن میں کھڑی ہو گئی، دور سے نگاہ اٹھا کر دیکھا ماں لائن میں لگی ہے، آنکھیں نہیں اٹھائیں، سر جھکا لیا کہ ماں کا پردہ رہے۔ جب لائن میں ماں لگ کے سامنے آئی تو کہا بتائیے کیا حکم ہے؟ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا میرا بیٹا ساری رات کھانستا ہے، سخت سانس کا مرض میں مبتلا ہے، دعا کریں اللہ اسے صحت یابی عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھا دیا، دعا مانگ دی۔ اب دوسرا دن ہے، صحت یابی اللہ نے حضرت میاں میر علیہ الرحمہ کو عطا فرما دی۔ رات کو عشاء پڑھنے کے بعد وظائف پڑھ کے بستر پہ لیٹے تو آرام سے سوئے رہے۔ تہجد کے وقت ماں کہتی ہیں میاں میر اٹھو نا، آج تہجد کے لیے نہیں اٹھے؟ تو آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں لگ گئیں۔ کہا ماں کہا تھا نا مجھے نا یہ میرے لیے دعا نہ کروا، تو میرے سامنے آ کر دعا کروا گے، مجھے صحت نہیں چاہیے۔ کہا میر کیوں نہیں صحت چاہیے؟ کہا پہلے جب کھانسی عروج پہ پہنچتی تھی، کھانس کے تکلیف شدت اختیار کر جاتی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے پردہ ہٹا کے ارشاد فرماتے میرے میر بیٹے بتا تیرا حال کیا ہے۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرا حال پوچھتے تھے تو میری ساری تکلیفیں دور ہو جایا کرتی۔ سامعین عزیز قدر، آج حالات ملکی بے انتہا خراب ہیں، ہر شخص پریشان حال ہے اور ہر شخص ہی ایک نفسیاتی مریض بنتا جا رہا ہے۔ اس مہنگائی کی وجہ سے ہر بندہ پریشان حال ہے۔ اس پریشانی کے اس دور میں، اس مہنگائی کے دور میں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنے بیماروں کا خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، اپنے اہل محلہ کا خیال رکھیں، دکھ درد بانٹیں۔ کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، اس کے پاس بیٹھیں۔ آپ مصیبت دور نہیں کر سکتے تو دو بول ایسے بول دیں جو اس کے لیے سہارا بن جائیں، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ میرے کریم آقا کائنات نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑا، اللہ کریم 2 ماہ لگاتار میری مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا اجر اور ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ آج ہر بندہ پریشان حال ہے، ہم نہیں کسی کا اگر مداوا بن سکتے، اس کی حاجت نہیں پورا کر سکتے، دلاسا تو دے سکتے ہیں نا، اس کو جو ہے سہارا تو دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے سہارا دیں، کسی کے کام آئیں، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کی بخشش ہے اس کی صحت یابی کی دعا کریں، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بخشش کی دعائیں مانگیں، اور اس کریم رب کی بارگاہ میں ہمیشہ عرض کریں مالک جو سانسیں دی ہیں صحت والی عطا فرما، اور جو بیماری ہمارے لیے لکھی ہے مالک وہ بیماری ایسے نہ لکھی کہ جس بیماری میں ہم ہائے ہائے کرتے رہے، جس بیماری میں ہم تیری نافرمانی کرتے رہے، اور ایسی بیماری نہ دیں جو بیماری ہمیں تیرے در سے دور کر دے، تیری ذات سے دور کر دے، اپنی بارگاہ میں جھکنے سے دور کر دے، ہمیں مسجد سے دور کر دے۔ ایسی بیماری نہ دیں، بیماری جو بھی دیں سجدے کی سعادت ہمیں عطا فرمائیں، جھکنے کی سعادت عطا فرمائیں، مسجد میں آنے کی سعادت ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم آپ سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائیں، صحت بھرے لمحات اللہ آپ کو نصیب فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ کریم زندگی کی ایک ایک سانس کا ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔